السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الحديث رسول الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان तमाम तर तारीफ़ात तस्बीहात तहलीलात तंजीदात अल्लाह का मुल्हाकिमीन रब्बे किबरिया रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए ख़ास और मुख्तस है। दरूद व सलाम पैगम्बर दो जहान पैगम्बर रहमत सरवर कौनैन सैयदुस सकलैन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामीन किराम, आज का जो हमारा मौजू है वो है खौफ खुदा। इंसान ये समझता है कि मैं अकेला हूँ और तन्हे तन्हा हूँ, मुझे किसी का खौफ नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है।
یہ انسان کی سوچ غلط ہے، بلکہ انسان کے اوپر ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت انسان کو دیکھتی ہے، اور انسان اکیلا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین۔ فرمایا کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، معزز فرشتے، معزز ترین فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں۔ انسان جو بھی حرکات و سکنات کرتے ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں، انسان اچھائی کرتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں، انسان برائی کرتا ہے وہ بھی نوٹ کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے اچھی بات نکالتا ہے وہ بھی نوٹ ہوتی ہے، زبان سے بری بات نکالتا ہے وہ بری بات بھی نوٹ ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی نوٹ ہوتی ہیں نیکیاں، اگر برائیاں بیان کرتا ہے، زبان سے غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، وہ بھی فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ اور قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک چیز کا حساب ہوگا، اور فرشتے جو اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں ہر ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ جب نامہ اعمال سامنے آئے گا، نامہ اعمال میں لکھتے جاتے ہیں، جمع کرتے جاتے ہیں، شاید انسان تو بھول جائے کہ میں نے وہ برائی کی تھی یا نہیں، میں نے اچھائی کی تھی کہ نہیں، لیکن نامہ اعمال لکھنے والے نہیں بھولیں گے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب نامہ اعمال، وہ کتابچہ جس کو ہم نے تحریر کروایا ہے، جس کو ہم نے بذات خود لکھوایا ہے، وہ ہمارے سامنے ہوگا، جب انسان اس کو پڑھے گا تو انسان کہے گا ہائے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو ہو کیا گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتابچے نے، اس قلم نے، اس کتاب نے، ان فرشتوں نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، سب کی سب اس کتاب میں لکھ چھوڑی ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ جس کو اچھا نامہ اعمال مل جائے گا، دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور ڈر اس کے دل میں ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اور ملاقات کی جستجو ہوگی، وہ شخص کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور اللہ فرما دے گے فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ۔ اب جنت میں چلے جا، جنت میں جا کے نظارے تو دیکھ، کیا منظر ہیں، اور وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت ہے کہ جس کا کسی انسان نے تصور تک نہیں کیا، دل میں خیال بھی نہیں آیا، کسی کان نے سنا تک بھی نہیں ہے، کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے۔ فرمایا انسان کی سوچ سے بھی زیادہ اچھی اور نعمتوں والی جنت ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ
فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا۔ فرمایا جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا وہ تو ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ تو کہے گا کہ کاش آج مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہ۔ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ 70 سال تک پتھر گرایا گیا، 70 سال گرتا رہا اور 70 سال کے بعد اس کی تہ میں پہنچا۔ یہ جہنم کی گہرائی ہے۔ فرمایا وہ جہنم ہے جس کو 70,000 زنجیریں لگی ہوئی ہے اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ وہ خوفناک منظر ہوگا، اس سے بچنے کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ اور وہ دن برحق ہے، وہ دن ہونا ہی ہونا ہے۔ فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ فرمایا ترازو لگائیں گے، میزان لگائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیوں کا وزن ہوگا، برائیوں کا وزن ہوگا۔ اللہ جسامت عطا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا وزن کیا جائے گا، موٹا ہوگا، فربا ہوگا، بھاری جسم ہوگا، لیکن اس کے جسم کا وزن ہی نہیں ہوگا کیونکہ نیکیاں ہی نہیں ہوں گی۔ اصل تو وزن نیکیوں کا ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ فرمایا اس وقت کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں۔ فرمایا نہیں اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ اور بھی گواہ ہیں، صرف فرشتے نہیں ہیں، اور بھی گواہ تیرے ساتھ موجود ہے۔ یہ تیرے ہاتھ یہ بھی گواہ ہیں، تیرا جسم بھی گواہ ہے، تیرے کان بھی گواہ ہے، تیری آنکھیں بھی گواہ ہیں، تیرے پاؤں بھی تیرے گواہ ہیں۔ یا تیرے حق میں گواہی دیں گے یا تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ فرمایا وقت آ جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ احکم الحاکمین فرمائیں گے آج ہم تمہاری زبان پہ مہر لگا دیں گے، آج زبان کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے۔ ساری زندگی جھوٹ بولتی رہی زبان، دغا بازیاں کرتی رہی، دھوکے فریب کرتی رہی، آج زبان کو تالے لگ جائیں گے، زبان بند ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے نہ بول پائے گی۔ کیا بولیں گے؟ یہ ہاتھ بولیں گے، جس ہاتھوں سے انسان کماتا ہے، جس ہاتھوں سے انسان برائیاں کرتا ہے، جس ہاتھوں سے انسان نیکیاں کرتا ہے، پاؤں کے ساتھ چل کے جاتا ہے، آنکھوں سے برائیوں کو دیکھتا ہے، کانوں سے گانے بجانے سنتا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے حق میں، یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ فرمایا یہ زندگی ہے، انسان کی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میری امت کے لوگوں کی زندگی مختصر ہوگی، 60 سال ہوگی، اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرے گی۔ اگر اللہ احکم الحاکمین 40 سال کی زندگی کسی کو دے دے، پھر عذر ختم ہے، زیادہ زندگی مل جائے 100 سال مل جائے گی، آخر انسان کو موت آئے گی۔
وقت آئے گا اور جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں انسان کی زندگی میں سے ایک ایک دن ایک ایک لمحہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور انسان آہستہ آہستہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہ دن انسان نے ادھر سے چلے جانا ہے، زندگی کا اختتام ہو جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے، کسی نے اچھائی کرنی ہے تو اس نے بھی چلے جانا ہے، کسی نے اپنی زندگی برائی کرتے کرتے گزار دے اس نے بھی چلے جانا ہے۔ اور وہ دن کیسا ہے؟ ابھی زندگی کا اختتام ہے، زندگی ختم ہوئی ہے، ہزاروں سال انسان مٹی میں پڑا رہے گا، مٹی مٹی ہو جائے گا، پھر وہ وقت آئے گا قبریں اکھاڑ دی جائے گی اور انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس وقت تو سوال و جواب ہی ہوں گے۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ فرمایا کانوں سے پوچھا جائے گا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا، زبان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا، کیونکہ دل ہر چیز کا مرکز ہے۔ اس میں عدل و انصاف بھی ہے، اس میں ظلم بھی ہے، اس میں زیادتیاں بھی ہیں، اس میں خواہشات بھی ہیں، اس میں برائیاں بھی ہیں، اس میں نیکیوں کا جذبہ بھی ہے، ہر چیز کا محور دل ہے، اس لیے دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ دل اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے، انسانوں کو بھی دل دیا ہے، جانوروں کو بھی دیا ہے، یہ آنکھیں یہ کان یہ جانوروں کے بھی ہیں، یہ انسان کے بھی ہیں، لیکن انسان میں ایک امتیازی فرق رکھ دیا، انسان کو سوچنے کی صلاحیت دے دی، سمجھنے کی، غور و فکر اور تدبر کرنے کی صلاحیت دے دی اللہ پاک نے۔ اس لیے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ اور وہ دن ایسا دن ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ فرمایا اس دن مال بھی فائدہ نہ دے گا، انسان کی اولاد انسان کو فائدہ نہ دے گی، ہاں قلب سلیم، قلب سلیم، صحیح دل، اچھا دل، جس دل میں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، جس دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس دل میں اللہ کا خوف موجود ہو، فرمایا وہ دل انسان کو فائدہ دے گا، کیونکہ اس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہوگا۔ اور وہ دن کیسا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ فرمایا اس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ بیٹے ماں باپ سے دور بھاگ رہے ہوں گے، ماں باپ اولاد سے دور ہوگی، بہن بھائی، عزیز و قارب، دوست احباب، رشتہ دار، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کہیں کوئی نیکی مجھ سے مانگ نہ لے، اس وقت نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اور جہنمی تو اس وقت کہیں گے اے اللہ ہمیں بچا لے، ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دے۔ اور کافر تو کہیں گے اللہ زمین سے آسمان تک ہمارے پاس سونا اور چاندی ہو وہ ہم سے لے لے، لیکن جہنم کی آگ سے بچا لے، اتنی سخت آگ ہوگی۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، فرمایا اس نے اپنی خواہشات کو روکا،
خواہشات کو روکا، اپنے نفس پہ قابو پایا، فرمایا اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہی جنتیں ہیں، باغات ہی باغات ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ کی ذات ہر وقت تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں، ساری زندگی ہماری گزر جاتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ان کا گھر نہیں ہے، ان کی زندگی نہیں ہے، ان کی خواہشات نہیں ہیں۔ ہماری خواہشات بھی دوسروں کے لیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی دوسروں کے لیے۔ حقیقت بات ہے ہم نے تو سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے۔ ہمارے لیے وہ ہے جو ہم صدقہ و خیرات کریں گے، ہمارے لیے وہ ہے جو ہم خواہشات سے نکل کے دین کی طرف آئیں گے، اور جو نیکیاں کریں گے وہ ہمارے لیے ہیں، باقی سب دوسروں کے لیے ہے۔ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، فرمایا جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے ہر وقت ڈرو۔ اگر انسان سے غلطی ہو بھی گئی ہے، برائی ہو بھی گئی ہے، انسان نے گناہ کر بھی لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی 4-5 گھنٹے انسان کو مہلت ہے، ابھی گناہ لکھا نہیں جا رہا کہ شاید انسان توبہ کر لے، گناہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے جلدی سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے اور نیکی کر لے، اور نیکیاں انسان کی برائیوں کو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ ہے اللہ کا خوف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے ڈر سے وہ رو پڑتا ہے خوف سے کہ قیامت کا منظر ہوگا، عذاب قبر ہوگا، جہنم کی ہول ناکیاں ہوں گی، جہنم سامنے ہوگی، میدان محشر لگا ہوگا، ملائکہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، وہاں انبیاء کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ جا کے سفارش کریں گے، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی، پھر سفارشیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے اتنا آنسو نکلتے ہیں جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، مکھی کے سر جتنا آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین کو وہ آنسو اتنے محبوب لگتے ہیں، اتنے پیارے لگتے ہیں، اتنے پسند آتے ہیں کہ ان آنسوؤں سے اللہ کا الحاکمین جہنم کی آگ کو انسان کے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اگر سمندروں کے پانی سے آگ بجھائی جائے تو آگ نہ بجھے، مگر اللہ کے خوف سے نکلنے والا ایک آنسو اس کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا الحاکمین جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص تنہائی میں بیٹھا ہے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا تنہائی میں بیٹھا ہے، اگر تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کا الحاکمین ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ایک ہی آنسو نکلا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، اللہ کا اتنا خوف ہوتا، حالانکہ معصوم عن الخطا ذات، اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنتی، اور کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، رونے کی آواز آتی ہے سینے سے، اس طرح صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح آواز آتی ہے جس طرح ایک چولہے کے اوپر ہنڈیا اور اس سے کسی چیز کے ابلنے کی آواز آ رہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے اس طرح آواز آ رہی ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں رو رہے ہوتے۔ تو تنہائیاں پاک کر لیں، اگر تنہائیاں پاک نہیں ہیں تو پھر نیکیاں ختم ہیں، ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے برائیاں کرتا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے برائیاں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی مرضی نیکیاں کر کے آ جائے، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہو جائیں، فرمایا اللہ اس کو ذرات بنا کے اڑا دیں گے، اللہ کو اس نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے نہیں ڈرتا، تنہائیاں پاک نہیں کرتا، تنہائیوں میں اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں انسان کو مصروف ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب صحابہ قرآن سنتے تھے، صحابہ قرآن سنتے، کیفیت یہ تاری ہوتی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یہ کیوں ہوتا؟ یہ حق کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اللہ کا ڈر موجود ہوتا تھا، اللہ کا خوف موجود ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحابہ کو بتاتے ہیں، فرمایا ایک شخص تھا کہ موت کا وقت آیا، اس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا، کہا بیٹو سارے جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو گئے، کہنے لگا میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں، آخری وقت آ جائے تو مجھے کفن دفن نہ دینا، میرا جنازہ نہ پڑھانا، بلکہ مجھے جلا دینا، اور جلا کے اس کی راکھ کو سمندروں میں بکھیر دینا، تاکہ میں اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹوں نے وصیت اس پہ عمل کیا، جب ان کا باپ فوت ہوا اس کو جلا دیا اور راکھ جو ہے سمندروں میں بکھیر دی۔ اللہ کے الحاکمین نے سب کچھ ہڈیوں کو، راکھ کو جمع کیا اور اسے کھڑا کیا اپنے سامنے، فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ مجھے ڈر تھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ زندگی کے بارے پوچھیں گے، لمحہ لمحہ کیسے جواب دوں گا، تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے ایسی وصیت کی۔ اللہ نے فرمایا میں نے جا تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف دلوں میں موجود ہونا چاہیے۔ اور ایک اور شخص ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث موجود ہے، ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لگاتار یہ بات مجھے بتائی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، کفل نامی شخص، فرمایا ساری زندگی ایک لمحہ ایسے نہیں چھوڑا کہ جس لمحے میں اس نے برائی نہ کی ہو، برائی کا ارتکاب نہ کیا ہو، ساری زندگی برائی کی۔ اور ایک عورت جو بالکل مجبور ہے، اسے پیسے چاہیے، درہم و دینار چاہیے، وہ اس سے مانگنے کے لیے آتی ہے،
وہ چونکہ ساری زندگی برائی پہ گزار چکا ہے، برائی کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اسے برائی لگتی نہیں ہے، اسے تو برائی اچھی لگتی ہے، مزین اور خوبصورت لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس چل کے آؤ، میرے ساتھ برائی کرو، گناہ کا کام کرو، 60 دینار دوں گا، سونے کے دینار ہیں، قیمت بھی بڑی ہے۔ ایک بار انکار کرتی ہے، دوسری بار انکار کرتی ہے، جب بالکل مجبور ہو جاتی ہے اس کے پاس آتی ہے۔ وہ برا شخص ہے، لیکن جب وقت آتا ہے، برائی کا وقت آتا ہے، وہ عورت کی کپ کپی دیکھتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف دیکھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیفیت تیری کیوں ہے؟ فرمایا میرے دل میں ڈر اور خوف ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ کبھی زندگی میں ایسا گناہ نہیں کیا، آج مجبور ہو گئی، آج بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اس شخص کے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں منتقل ہو گیا، وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کپ کپاتا رہا، اور وہی دن تھا کہ اس کی موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا، اللہ کا ڈر اور خوف بھی آ گیا دل میں، وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ کفل نامی شخص کے دروازے کے اوپر لکھ کے آؤ قد غفر اللہ لک، کہ اللہ نے آج کفل نامی شخص کو معاف فرما دیا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، کیونکہ اخیر وقت ہے، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ گیا ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، ہم نمازوں سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم نیکیوں سے دور ہیں، اور کہتے کیا ہیں ابھی تو ہماری عمر ہی نہیں ہے ہم قرآن پڑھنے جائیں، ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو 18-20 سال کی عمر ہے، نیکی کرنے کب جائیں گے؟ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، گھر سے دھکے دے کے نکال کے مسجد میں ڈال دیں گے، جاؤ بابا جی اب مسجد میں ہی رہو، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ہم نیکیاں کریں گے۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ موت تو آتی آتی ہے، عزیز و قارب کتنے دیکھ چکے ہیں، رشتہ دار کتنے دیکھ چکے ہیں، اور کتنے جنازے دیکھ چکے ہیں۔ کوئی ایسا انسان ہے جس کے عزیز و قارب بہن بھائی رشتہ دار میں سے کوئی فوت نہ ہوا ہو؟ ہر انسان غمگین اور پریشان ہے، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، اور روزانہ جنازے دیکھتے ہیں۔ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی دنیا سے جا رہا ہے، 2 سال کا، 4 سال کا، 10 سال کا، حادثے کتنے دیکھتے ہیں۔ ابھی بھی نیکی کرنے کی عمر نہیں ہے، ابھی بھی دل میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود نہیں ہوا، تو پھر کب کریں گے؟ سامعین، دعا ہے رب العالمین جو کچھ سنایا مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔